رسول اللہ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا۔ میرے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، میری عرض یہ ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، شکار جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو حفظ کرنے کی ذہانت نہیں رکھتا، ایسے مدنی منوں کو حفظ کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میرا بچہ کند ذہن ہو تو کیا کسی کے مجال ہے کہ میرے بچے کو نکال دے؟ میرا ٹھوٹا سنبھالا تو اس کا ٹھوٹا بھی سنبھال لو، کہ سب کے ساتھ برابر برابر سلوک ہونا چاہیے۔ رمضانی کسوٹی، 12 سوال ہوں گے، ہر سوال 25 سیکنڈ۔ میرے ذہن میں ایک شخصیت ہے، مردوں میں سے باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ بغداد شریف میں ہیں؟ کیا وہ حنفیوں کے امام ہیں؟ جی نعم، نعمان بن ثابت۔ جواب درست ہے۔ مدینے کے ٹکٹ کے نام، جب ٹھوکریں کھاتے ہوئے مدینے پہنچے تو مجھ گناہگار کا سلام شوق عرض کرنا، سب کو مبارک ہو۔ جس طرح رحمت خداوندی برسات کی صورت میں کہیں موسلا دھار تو کہیں رم جھم برستی ہے، تو پھر ہر چیز دھل کر نکھر جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے۔ یہی ہمارے اندر کا حال ہے جب عبادات کی حلاوت ملتی ہے اور رحمت کے بادل قلب پر کھل کر برستے ہیں اور ہمارا دل کیا روم روم نکھر جاتا ہے۔ نماز اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس حد تک دیں کہ جس حد تک اس پاک پروردگار نے ہمیں قابلیت بخشی ہے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ یقیناً آپ کا دل بھی یہی چاہے گا، تو پھر آئیے اور آپ بھی کھلے دل سے شامل ہو جائیے۔ چونکہ دعوت اسلامی کر رہی ہے 92 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کا کام، دعوت اسلامی کا مدنی پیغام 195 سے زائد ممالک تک جا پہنچا ہے۔ دعوت اسلامی کے شب و روز لاکھوں روپے کے ہونے والے اخراجات میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات ان اکاؤنٹس نمبر میں جمع کروائیے۔ For donation, Sadaqat Wajiba and Zakat, bank name MCB, account title Dawat Islami, account number 0388511441100260, branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan, branch code 0063, Swift code MUCBPKKA. For donation, Sadaqat Nafila, bank name MCB, account title Dawat Islami, account number 0388841531000263, branch Cloth Market Branch, Karachi, Pakistan, branch code 0063, Swift code MUCBPKKA. زکوٰۃ ہے کیا؟ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ کس طرح کی مالی عبادت ہے؟ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، اس لفظ کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک معنی اس کا ہے نشو، نما، نمو، اضافہ، گروتھ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو اب مدینہ کروا دیا۔ کانسیپٹ اور فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے بظاہر تو مال کم ہوتا ہے، اور نہ نکالنے والوں کا ایک بہت بڑا عذر ہے، جی ہم نے تو پیسے مکان کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، جناب یہ خرچ ہو جائیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ بظاہر تو زکوٰۃ سے مال نکلتا ہے، اور مال جو ہے وہ فقراء تک پہنچتا ہے اور جن کا حق ہے ان تک پہنچتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر اس عمل کو، اس عبادت کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا ہی زکوٰۃ گیا ہے، جس کا مطلب ہے اضافہ۔ اب یہ اضافہ کس طرح کا ہے؟ بظاہر تو نکل رہا ہے، اضافہ کیسا؟ تو اللہ رب العزت کروڑا کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے علماء دین پر۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ یوں مثالیں بیان فرمائیں
کہ ایک درخت ہے اگر اس کی کاٹ چھانٹ نہ کی جائے تو اس کی نشو نما اور افزائش میں کمی آ جاتی ہے. زبردست. تو وہ جو کانٹ چھانٹ ہے وہ اس درخت کی زندگی میں ایک نئی امنگ پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک تالاب ہے, کنواں ہے, ایک عرصے تک پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پر, صحیح ہے, کائی جم جائے گی, بو پیدا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ناقابل استعمال ہو جائے گا وہ کنواں. لیکن اگر اسی کنویں کا پانی مسلسل جاری رہے, لوگ نکالتے رہیں اور آتا رہے گا, نکالتے رہیں اور آتا رہے گا, تو وہ پانی ہمیشہ تازہ ملے گا. صحیح ہے. تو زکوٰۃ وہ مطلب کہ عبادت ہے اور وہ ذریعہ ہے جو بندوں کے جو اموال ہیں ان کو پاک کرتا ہے. ماشاءاللہ. اس سے میل دور ہوتا ہے اور جو بقیہ مال ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں, ان میں خیر و برکت ہو جاتی ہے. دیکھیے انسان زکوٰۃ نہیں, جو لوگ نہیں دیتے انہیں سوچنا چاہیے, کیا معلوم کہ جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ اماؤنٹ ان کی دوائیوں پر خرچ ہو جائے, کوئی ایسے حادثات آ جائیں, کوئی ایسے واقعات آ جائیں کہ انہیں دینا پڑ جائے. اللہ کی راہ میں نہیں نکال رہے, کہیں اور نکالنا پڑ جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ہے زکوٰۃ امتحان ہے. مطلب آپ نے مطلب دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, لیکن حج کو نہیں جاتے, توفیق ہی نہیں ہوتی. مال ہے مطلب کہ سال میں 50 مرتبہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, ایک مرتبہ بھی کبھی نہیں گئے, یہاں تک کہ جو فرض ہو چکا ہے حج وہ کرنے بھی نہیں گئے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے. اللہ رب العزت کا جو حکم ہے, احادیث مبارکہ میں جو تاکید ہے, بندہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زکوٰۃ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اور روزہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں, یہ فرض ہے ہم پر. یاد رکھیے, توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے, اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں. در مختار میں ہے, روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد منانے, اس کا تذکرہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں. اللہ عز و جل کو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ادا ایسی پسند آ گئی, لہٰذا اسی سنت حاجرہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا. اسی طرح ماہ رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے. میرے رب عز و جل نے ان دنوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قائم رہے. گویا جو ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دنوں کی یادیں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. روزہ رکھیے اور عشق رسول کی شمع کو مزید فروزاں کیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو بھر دے آشیانہ رحمت کا واسطہ بھر دے, کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ, سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ. دے نبی کا واسطہ, دے کامیابی کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला कामयाबी का रास्ता में एक बार फिर हाजिर हैं और आज माह रमज़ान मुबारक की 9वीं शब है और बड़ी तेज़ी के साथ अशरा रहमत अब हमसे जुदा होने वाला है। कल इसकी 10वीं शब होगी। बड़ी तेज़ी के साथ रमज़ान गुज़रता जा रहा है और हम न जाने इसकी दुरुस्त तरीके पर ताज़ीम कर पा रहे हैं या नहीं, यह हर कोई अपने अपने हाल को जान सकता है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें माह रमज़ान की बरकतों से माला माल फ़रमाए और अशरा रहमत के सदक़े में हम सब पर अपने रहमत और अपने फ़ज़ल व करम का मी बरसाए। हम इस सिलसिले में जो शुरू में आपको ज़कात का निसाब बयान करते हैं, तो आइए पहले हम ज़कात का निसाब सुनते हैं और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर भी बयान करता हूँ। आइए देखते हैं आज का निसाब क्या है। 7 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 7 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 7 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। ये था हमारा निसाब और अब आप देखिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का वो नंबर जिस पर आप अभी कॉल कर कर अपनी ज़कात के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए और आपके शरई मसाइल को हल करने के लिए। ज़ाहिर फिर इशा की अज़ान भी हो जाती है और फिर तरावी का वक्त भी शुरू हो जाता, तरावी भी पढ़नी होती है इशा के बाद। तो अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो ये नंबर 0300-0220112 पर कॉल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का एक ग्रोह सरकार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, फैज़ गंजीना, साहिब मोहतर पसीना, बाइस नुज़ुल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान सुनकर एक रोज़ हज़रत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जमा हुए एक ग्रोह, चंद साहबा। उन्होंने आपस में तर्के दुनिया का अहद किया और इस पर इत्तिफाक किया कि वो टाट पहनेंगे और हमेशा दिन में रोज़े रखेंगे और सारी रात इबादत इलाही में गुजारा करेंगे। बिस्तर पर लेटेंगे नहीं, गोश्त और चिकनाई नहीं खाएंगे, औरतों से जुदा रहेंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे। इस तरह की इन्होंने आपस में अहद किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल फरमाई और वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि हराम ना ठहराओ सुथरी चीज़ें। ए ईमान वालो, हराम ना ठहराओ सुथरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से ना बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को पसंद, हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। तो ला तुहर्रिमु तय्यिबात करके अल्लाह ताला ने यह वाज़े फरमा दिया कि पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना ठहराओ और आगे एतदाल का, मियाना रवी का हमें इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दर्स दिया कि हलाल की उन चीज़ों को, मतलब ये कि तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से ना बढ़ो
ولا تعتدو، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے بیان کی، اور اس میں جو واضح طور پر جو ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں حد سے بڑھنے والے۔ تو ہمیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا درس دیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اعتدال کے بارے میں بڑے واضح طور پر ارشادات آئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال یعنی میانہ روی کے متعلق میں کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درست بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دین اسلام میں ہمیں عبادات معاملات میں بھی میانہ روی کا درس دیا ہے۔ سورہ فرقان میں بھی اس طرح کا بیان ملتا ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ میانہ روی سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، تنگی سے کام لیتے ہیں، ان کا خرچ میانہ روی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ ہی اس کو پوری طرح کھول دے کہ بیٹھا رہے ملامت زدہ تھکا ہارا۔ تو یہ مضامین جو ہیں یہ ہمیں اعتدال میانہ روی بیلنس کا ہمیں درس دے رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان پر چند مدنی پھول بیان کروں گا۔ پھر ہمارے دوسرے حصے کا بھی سلسلہ رہتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمیں اس معاملے میں اپنے کسی بھی موضوع پر ہمیں اپنے تاثرات وغیرہ دیتے ہیں، اور پھر ہم آپ کی کچھ نہ کچھ آخر میں کالز بھی لیتے ہیں۔ دوران سلسلہ بھی بعض اوقات کالز لینے کا سلسلہ رہ جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو پہلے حدیث ایک سناتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور اسے اعتدال میانہ روی کے عنوان پر آپ سننے کی کوشش کیجئے کہ اسلام ہمیں اعتدال کا، میانہ روی کا، بیلنس کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزری۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ حولہ بنت طویت ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ رات بھر نہیں سوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، با خدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی تھی، روپ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے روزے رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمائے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو، ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 10 روز میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت، بڑی واضح اور الحمدللہ اعتدال اور میانہ روی کے متعلق بڑا پیارا بیان میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ان 3 حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو میانہ روی اعتدال کے ساتھ رکھیں۔ مگر آپ صحابی کا جذبہ دیکھیے کہ میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں، میں اسے زیادہ کر سکتا ہوں۔ ہم جان چھوڑانے والی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، وہ ایک اپنی جگہ پر ان کا یہ عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کا ان کا جذبہ تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین فطرت لے کر آئے ہیں اور ہمیں بالکل ایک نظام دیا ہے کہ دین پر چلنے والا نمازیں بھی درست پڑھتا ہے، نمازیں پوری پڑھنی ہے، مگر ان کی نوافل کی کثرت کس قدر زیادہ۔ جیسے میں نے پچھلے دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ آپ روز کے 300 نوافل ادا کرتے تھے، اور جب آپ کو کوڑے مارے گئے اور جو مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ جس سے آپ پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے اس کی تعداد کم کر دی، اور کم تعداد میں بھی روز کے 150 نوافل تھے۔ ہم سے تو فرائض پورے نہیں پڑھے جاتے، ہم سے تو قرآن کی تلاوت بھی درست نہیں ہو پاتی، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا صحیح معنوں میں، اور قرآن پڑھتے بھی کتنا ہے ہم لوگ۔ بعضوں سے تو معاذ اللہ فرض روزے نہیں رکھے جاتے، کمال ہے، آپ غور کیجئے، فرض روزے نہیں رکھے جاتے، جبکہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ اور بعض لوگ تو وہ تراویح کے لیے جاتے ہیں جوش میں، پھر تراویح بھول جاتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب و غریب حالت ہے، ایسے تھکتے ہیں کہ وہ جاتے تو 3 دن کی اور 8 دن کی اور پتہ نہیں کتنے دنوں کی تراویح کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہیے آپ، ایک تعداد ہوتی ہوگی جو امام صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہوگی، مگر مجھے پتہ ہے اس کا، بیٹھے رہتے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب 3 دن کی قرآن کا ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ بس 3 دن تو آپ نے کیا قرآن ختم کیا، آپ تو بیٹھے رہتے، آپ نے قیام کیا ہی کہاں۔ وہ جیسے ہی امام صاحب وہ کھینچتے تھے نا تعلمون، او جیسا ان کو پتا ہے کہ رکوع ہونے والا بھی کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد امام صاحب بھی قرات شروع کر دیتے، اور قرات وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے، یار امام صاحب نے پھر قرات شروع کر دی، پھر بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ تو وہ تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا۔ یہ 3 دن والوں میں ایک تعداد ہے اس کی، یہ کیفیت ہوتی ہے، 5 روزہ 3 روزہ جو تراویحیں پڑھتے ہیں۔ اب امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی قرات کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، عشاء میں تھوڑی سی لمبی قرات کرتے تھے تو آپ سے پڑھی نہیں جاتی تھی، اور پھر آپ اتنی لمبی تلاوت سننے کے لیے
کہ جناب وہ روز کے 10 پارے امام صاحب پڑھیں گے، روز کے 12 پارے پڑھیں گے، اور روز کے 12 پارے آپ کھڑے ہو کر سنیں گے. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا کیا آپ کی یہاں نیت کیا ہے. جو درست قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے والا بھی درست اور پڑھنے والے بھی درست، کوئی معنی شرعی نہیں ہے، اور وہ قرآن پورا سن لیتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ پورا قرآن سنیں، اور پڑھنے والا بھی درست ہو، لفظ بھی نہ چباتا ہو، اور بھی جو اس کے شرعی احکام ہے وہ سارے بجا لاتا ہو، تو یہ ایک الگ بحث ہو گئی نا. مگر یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، اور یہی موضوع انشاءاللہ تعالیٰ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے کہ ہمارے یہ جو 3 روزہ اور 5 روزہ اور 7 روزہ والے جو ہیں یہ خود بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. خیر، بات تھی اعتدال کی، میانہ روی کی، کہ ایک پورا ایک فیملی انفراسٹرکچر ہے ہمارے ساتھ. ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے تاکہ ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرہ بن سکے. خواہ نہ خواہ کی سختی پیدا نہیں کی جاتی. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین آسان ہے، جو شخص اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. ایک اور حدیث ہے تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا. تو ان شارٹ یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم سب کو اعتدال پسندی اور اعتدال والا میانہ روی والا انداز اختیار کرنا چاہیے. یہاں تک کہ مال و اسباب کے حوالے سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ ہر چیز میں جیسے میانہ روی کا درس دیا، اور اس میانہ روی کے درس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ ہم غربت میں بھی میانہ روی اختیار کریں اور مالداری میں بھی میانہ روی اختیار کریں. لیکن یعنی کسی کے پاس اگر غربت ہے تو غریب آدمی بھی اعتدال کے ساتھ جیے، اور اگر مال ہے تو مالدار بھی اعتدال کے ساتھ جیے. مال آتا ہے ہم اڑا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو تھے وہ تو سب ختم ہو گیا. تو ختم ہو گیا تو آپ نے اڑا دیا نا. آپ اعتدال کے ساتھ رہتے، بعض لوگ خرچ کر دیتے، پھر اس کے بعد روتے رہتے کہ یار خرچ ہو گیا، پیسہ اڑ گیا، پیسہ یہاں اڑا دیا، وہاں اڑا دیا. آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، جب چلا جاتا ہے تو دیکھتے رہ جاتے کیا ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال و اسباب عطا کیے ہیں اس میں اعتدال سے کام لیں، میانہ روی سے کام لیں، قناعت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، شکر سے کام لیں. یہ جو پیسے اڑانے والوں کا جو مزاج ہے نا یہ درست نہیں ہے. یہ جو بھی اگر میرے ایسے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں، ایسے نوجوان ہیں یا گھر میں ایسی خواتین ہیں جو بے دردی کے ساتھ پیسہ اڑاتی ہے. اب تو کریڈٹ کارڈ بنا کر دے دیے گھر والوں نے، ڈیبٹ کارڈ بنا کر دے دیے گھر والوں نے. جائیں مارکیٹ کے اندر کارڈ اسکریچ کیا، خریداری کی، پیچھے وہ نوٹ کمانے کی مشین ہے نا ابا حضور، وہ بھرتے رہیں گے. ہاں انوائس تو ابا جان کے پاس آئے گی نا، بڑے کے پاس آئے گی، وہ بھرتے رہیں گے، پیٹرول اڑاتے رہیں. اب پیٹرول پمپ پر بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، پرچی کاٹ کے دے دی، ابا حضور بھرتے رہیں گے. بے دردی کے ساتھ بجلی اور اے سی کا استعمال کرتے رہے. ہاں بل آئے گا، ابا حضور بھرتے رہیں گے، ابا حضور بھرتے رہیں گے، سب ابا حضور بھرتے رہیں گے. ابا حضور نے تھوڑا سا کھینچنا شروع کیا، میں کب تک بھروں گا، میں کہاں تک بھروں گا، میں کہاں سے پیسے لاؤں، تو پتہ چلے گا یار ابا حضور اب جی آدمی ہے. یعنی یہ ابا حضور بھی دیکھ لیں کہ تھوڑی دیر پہلے عزت بڑی ہوتی ہے، لیکن جہاں ابا حضور نے لگام کھینچی وہاں ابا حضور کی غیبتیں شروع ہو گئی اور ابا حضور کے متعلق نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اپنا ایک مزاج ہے. میں نہیں کہتا کہ سارے گھر ایسے ہیں، لیکن ایسے گھر ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ آپ خود بھی کر لیجئے. تو جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، بڑی مشقت سے بعض اوقات باپ والد صاحب کماتے ہیں، اس کو اڑایا نہ کریں، اڑایا نہ کریں. اگر کوئی خرچی والد صاحب نے دی ہے، گھر والوں نے دی ہے تو قدر کریں اور فضول خرچی نہ کریں. اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں کر دیں. ایسی جگہ خرچ کریں جو کام آئے نا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مریں گے تو آپ کو ملے گا نا اللہ کی رحمت سے. اور ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں بالکل فضول درد تکلیف ہوتی ہے. پھر
آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی. جی جو میرا ینگسٹر طبقہ ہے, میرے نوجوان اسلامی بھائی جو ابھی کماتے نہیں ہیں اور صرف اڑاتے ہیں, ان کو نہیں اس بات کا احساس ہوتا. کل جب آپ کمانے کے لیے مارکیٹ میں جاؤ گے تو آپ کو اپنے والد صاحب کی قدر ہوگی کہ والد صاحب کیسے کماتے تھے اور کس طرح مطلب کہ وہ اڑایا جاتا ہے. تو یہ قدر کرنا سیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے مطلب کہ ایک گھر میں بھی ایک اچھا ماحول بنا رہے گا, بہت اچھا ماحول بنا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک بیٹا تھا اپنے باپ کی رقم کو بڑے بے دردی کے ساتھ اڑاتا تھا, بڑی بے دردی کے ساتھ اڑاتا تھا. باپ نے بھی پھر اس کے ساتھ ترکیب بنائی اور اس کو مطلب کچھ کمانے کی طرف لگایا. تو جیسے ہی وہ کما کر لایا تو باپ کے ہاتھ میں تھوڑے روپے تھے تو باپ نے اس کے روپے پھاڑ دیے. اس کی چیخ نکلی کہ ابا یہ اتنی محنت سے میں روپیہ کما کر لایا, آپ نے روپیہ پھاڑ دیا. تو والد صاحب نے کہا بیٹا آج زندگی میں پہلی دفعہ تیری ہاتھ کی کئی ہوئی چھوٹی سی رقم کی چھوٹی سی اماؤنٹ کو میں نے یوں تیرے سامنے بے دردی سے پھاڑا, تجھے تکلیف ہوئی, اور تو آج تک جو میری رقم کو بے دردی کے ساتھ اڑاتا رہا تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی, تجھے نہیں احساس ہوتا تھا کہ آپ کے والد صاحب کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی. اب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا کرتا تھا. تو ایک کاش کہ ہر معاملے میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی, کنجوسی بھی نہ ہو, بخل بھی نہ ہو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا دے دے کہ اولاد بھی محتاج ہو جائے, پیچھے گھر والے محتاج ہو جائیں. اعتدال کے ساتھ عبادت میں بھی اعتدال, معاملات میں بھی اعتدال, خرچ وغیرہ میں بھی, ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیں. مزید عرض کرتا ہوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اچانک ایک شخص کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے, اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا, بیٹھے گا نہیں, نہ سائے میں آئے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا, اور روزہ رکھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو بات کرے, سائے میں آئے اور بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے. اعتدال کا درس دیا. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گی, یعنی حج کے لیے, حرم شریف, کعبہ شریف. انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق فتویٰ معلوم کروں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ارشاد فرمایا وہ حج کو جائے اور سوار ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو چل نہیں سکتا تھا, اسے اس کے دو بیٹے پکڑ کر چلا رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا اس نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی تھی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے کہ یہ اپنے نفس کو عذاب دے, اور اس کو سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ چند اعتدال کے متعلق عبادات وغیرہ سے متعلق تھے. اعتدال سے متعلق چند مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال والا مزاج عطا فرمائے, میانہ روی والا مزاج عطا فرمائے, اور دین اور اسلام کے جو خوبصورت اصول ہے, ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے, ہمارا دین بہت اچھا ہے, اس میں بڑی مطلب کہ راہیں ہیں, اس میں بہت کشادگی ہے, بہت کشادگی ہے. ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے, اور جہاں پر اسلام نے کہیں اس طرح کے اصول بیان کیے ہیں تو وہ بھی ہماری پوری ایک زندگی کے بہترین انداز کو ڈھالنے اور معاشرے کو بہترین انداز میں رکھنے کے لیے بہت سارے اصول بنائے گئے. تو اپنے دین سے, اپنے اسلام سے, اپنے مذہب سے محبت کیجئے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, جو انداز تھا, یہی سب سے بہتر اور سب سے آئیڈیل ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے, بہترین نمونہ عمل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہمیں کیا ہو گیا اے عاشقان رمضان, اے عاشقان رسول, کہ ہم ہمارے دین, ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب کو چھوڑ کر ہم ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے آقا پر ایمان نہیں لائے. اس پر غور کیجئے, سوچتے رہیے. جو میں عرض کر رہا ہوں
اپنے حال کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے ماحول کو دیکھیے، آپ اپنی شادیاں دیکھیے، اپنے بچوں کی منگنیاں دیکھیے، اپنی عید منانے کا انداز دیکھیے، سب کچھ دیکھیے. ہمارا کلچر ایسا لگتا ہے تبدیل ہو گیا ہے، ہمارا ماحول جیسے تبدیل ہو گیا ہے. ہم لوگ ہر چیز میں اوور ہو جاتے ہیں. جو دین اور اسلام ہمیں درس دیتا ہے اس پر رہنے کی کوشش کریں گے، زندگی بھی اچھی گزرے گی، انشاءاللہ ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر کا انداز بھی اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی جانب کہ ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے دیگر عاشقان رسول ہم سے کس موضوع پر کیا کہنے جا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 دن میں ہم جو پڑھ لیں گے اور باقی میں پھر وہ اپنی عیاشیوں میں، خرافاتوں میں وہی معمولات زندگی یہاں پر کاروبار کی وجہ سے ہوتے ہیں، سمجھے، اسی لیے وہ 5 روزہ پڑھتا ہے، کوئی 10 روزہ پڑھتا ہے. ہم لوگ یہاں 10 روزہ میں کرتے ہیں. 5 روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. 5 روزہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد ایک مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پورا رمضان فارغ ہو جائیں. اپنی سہولت آدمی دیکھتا ہے، مارکیٹوں میں ہوتا ہے، کسی کو مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے، یہ 10 روزہ پڑھ کے پھر مارکیٹوں میں اپنے ترتیب کے حساب سے پڑھتے رہتے ہیں، یہاں کے قرآن پورا ہو جاتا ہے نا. میں 5 روزہ، باقی ٹائم نہیں ہوتا نا، کام کرتے ہیں بھائی. وہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹور لگانے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، سب اپنی اپنی طریقے سے کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آگے کام ایسا ہے کہ ٹائم نہ ملے، 6 روزہ تراویح پڑھ کے اپنا کام وغیرہ میں لگ جاتا ہے. یہ صرف ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم 6 روزہ تراویح پڑھتے ہیں. یہاں پہ مارکیٹیں والے ہیں، 6 روزہ پڑھ کے قرآن سن لیتے ہیں، جو واجب ہے وہ ہم پورا ادا کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مطلب کہ 2 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تو 2 بندے نوافل پڑھ کے آ جاتے ہیں 20 رکعت کے. 30 روزہ ہونا چاہیے، 12 وہ اب شارٹ کٹ میں والی بات ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کے لحاظ سے یہ دکانیں کھلتی ہے تو وہ 6 روزہ کے بعد ہی کھلتی ہے. دکاندار وغیرہ جن کو دکانیں بعد میں کھولنی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں. کاموں سے ٹائم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، سال کا یہی مہینہ آتا ہے، اس لیے 6 روزہ میں شرکت ہو گیا، اس لیے فارغ ہو جاتے ہیں. 6 روزہ میں یہ کہ ہمارا ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے. 6 روز پڑھ لی میں، اس کے بعد پھر دکان کا حساب کتاب ہے کہ دکانیں وغیرہ کھولیں گے. قرآن شریف تو ختم ہو جائے گا نا، زمان ہے، تراویح کا سلسلہ جاری رہے گا، نماز پڑھ کے پھر دکان پہ ہی ہے، ایک آئے گا ایک جائے گا. 6 روزہ تراویح کے بعد یہ ہم لوگ پھر کام دھندے میں لگ جاتے ہیں. 6 روزہ میں ختم قرآن ہو جاتا ہے، باقی کی تراویح جس کا دل چاہتا ہے پھر وہ اپنی پڑھ لے، بعد جماعت پڑھ لے. کم سے کم ایک سنت تو ادا ہو گئی کہ قرآن پاک ختم ہو گیا. یہاں پہ 6 روزہ ہم پڑھنے کے بعد آسانی سے کہیں بھی، اگر ہم کہیں جیسے ہماری شاپ ہے، اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے گھر پہ ہوتے تو پھر وہاں پہ کسی مسجد میں، پھر اس کے بعد کسی بھی مسجد میں ہم آسانی سے تراویح کی اپنی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ قرآن پورا مکمل کرنے کے بعد. مارکیٹ ایریا، اس کے بعد بازار کھلتا ہے تو مارکیٹ عید کی شاپنگ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے سب دکانیں کھلتی ہیں. جو لوگ کاروباری ہیں نا وہ 6 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں. 6 روزہ میں یہ کم سے کم قرآن شریف تو پورا سن لیتے ہیں. پھر دکان کاروبار مارکیٹ، دکان کاروبار مارکیٹ، دکان کاروبار مارکیٹ. اب اگر ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو واقعی درست طور پر قرآن سنتے ہیں، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی شرعی اس میں مطلب کہ مسائل نہیں ہوتے، نہ قرآن سنانے والا بھی مطلب جیسے کہ درست ہو، قرآن سنانے والا بھی جو بھی حافظ صاحب ہیں یہ بھی درست ہیں، قرآن جو سا پڑھا گیا وہ بھی درست تھا اور انہوں نے بھی قرآن درست سنا، درست تراویح ادا کی. یقیناً یہ ایک ہے کہ ان کا چلے ایک قرآن پاک جو سننے کا تھا ختم ہو گیا. لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی تراویح کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا آپ اسی طرح تراویح میں اول تا آخر کھڑے رہتے ہیں، سنتے ہیں، اور جو حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے کیا وہ بھی بالکل درست تھا؟ اس معاملے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. اور پھر جو یہ 3 روزہ اور 7 روزہ اور اس طرح کی تراویحیں پڑھ لیتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بعض اوقات، دیکھیں میں مطلقاً نہیں کہتا، سب کے لیے نہیں کہتا، لیکن بعض اوقات ایک تعداد ہوتی ہے جو یہاں بھی اپنے نفس کے دھوکے میں آئی ہوئی ہوتی ہے. ایک دھوکہ ہوتا ہے نفس کا کہ یار یہ جو ہے یہ کیا ہے، پڑھنی نہیں ہوتی بعد میں. وہ جو پڑھی ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھی، وہ بھی گپے شپے مارے بیٹھے رہتے تھے. امام صاحب قرآن پڑھتے تھے، یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے تھے. پتہ ہے کہ یہ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کے بعد رکوع ہونا ہے، 7-8 منٹ کے بعد ٹائم ہوتا ہے. کیا آپ اس دوران موبائل فون لے کر میسیجز کے اندر اور نیٹ کے اندر آپ نہیں لگے رہتے تھے تراویح کے اندر؟ آپ خود سوچئے، مطلب کس کو دکھانے کے لیے آپ تراویح پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں؟ عبادت تو اللہ کے لیے ہے، تراویح پڑھنی تو اللہ کے لیے ہے.
اور صرف 3 روزہ ہی تو نہیں ہے، 7 روزہ ہی تو نہیں ہے. جو اگر واقعی ایک وقت میں پورا قرآن رمضان مبارک کا ختم کرنے کا جذبہ ہے تو اس کے بعد جو دیگر جو اوقات ہیں یا دیگر جو ہمارے راتیں ہیں اس میں تو آپ تراویح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. تو تراویح پوری پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اس انداز پر کہ مارکیٹیں کھلیں گے، مارکیٹیں کھلیں گی تو مارکیٹوں کی رونق بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. میں ویسے ہی یہ ایک اپنے طور پر ایک آپ کو ناقص مشورہ عرض کروں گا کہ کوشش کیجئے یہ ماہ رمضان عبادت میں گزرے. جو مجبور ہے وہ معذور ہے، ظاہر ہے کہ لیکن ہر ایک کے کاروبار اور کام کاج کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن اب مارکیٹوں کا جو حال ہے وہ حال ہے. عبادت کی طرف آئیے، ریاضت کی طرف آئیے. دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنا بڑی عبادتیں ہیں، بڑا اس میں ثواب ہے. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تراویح پڑھنے کے جو بیان موجود ہیں، پھر جماعت کے ساتھ فاروق اعظم نے تراویح پر جمع کیا، یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں اس میں میرا ناقص مشورہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، برائے کرم پوری تراویح پڑھ لیے. اور جو 3 روزہ یا 7 روزہ پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں یہ اگر سن رہے ہیں تو برائے کرم آپ روزانہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پوری کر لیجئے. اس کے بعد پھر تفریح کرنے کے بجائے، گناہوں میں پڑنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خورشید بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے قرآن اندازی کی ہوئی تھی موٹر سائیکلوں کی، لیکن اس میں سود کا مسئلہ وغیرہ آ رہا تھا تو اسی لیے میں نے وہ چھوڑ دی. لیکن اس کے چھوڑنے سے میں قرض میں آ گیا ہوں اور اب میں قرض نہیں دے سکتا لوگوں کو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور نیت میری یہی ہے کہ میرے پاس آئیں اور میں دے دوں. کیا میں گنہگار ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سوال کا جواب دے دیجیے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب آپ قرض ادا کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں، اب آپ سے غلطی ہو گئی اور ایک وہ سودی معاملے میں پڑنے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس دوران جو گناہ ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی معاف فرمائے. یقیناً سود میں پڑنا خود ہی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اب آپ قرض میں آ گئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو قرض جس سے آپ نے لیا ہے اس کو ساری صورتحال بتا دیں اور اس سے مہلت لے لیں، اور جب آپ کی قرض دینے کی نیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور اس کے اوراد و وظائف بھی پڑھتے رہیں. نماز کے بعد بھی پڑھنے کے اس کی دعائیں ہوتی ہیں. مدنی پنج سورہ میں قرض اتارنے کا وظیفہ موجود ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کو سکون قلب بھی امید ہے کہ نصیب ہوگا. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد نوید ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری شاپ پر اکثر لوگ آتے ہیں جو کہ کوئی سامان خریدتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی 300 روپے میں، اور اس کے بعد وہ پرچی بنواتے ہیں 340 روپے 50 روپے، اور اپنے آفس میں شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز 350 روپے کی خریدی. اس طریقے سے ان کو 50 روپے زیادہ آفس سے ملتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے پرچی بنانا درست ہے، اور کیا ایسے لوگوں کے لیے اس طریقے سے 50 روپے لینا درست ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی پرچی بنا رہا ہے تو آپ بالکل پرچی نہ بنائیں، کیونکہ وہ آگے دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو قرآن پاک نے بڑے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی میں کسی کی مدد نہ کرو. تو بالکل یہاں بالکل مدد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو اس کو اس وقت نیکی کی دعوت دیجیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، آپ نے تو 300 روپے لے لیا، اس کو 300 روپے دے دیے. ہاں یہ ہوگا کہ بولے ٹھیک ہے میں تم سے نہیں خریدتا، میں کسی اور سے خرید لوں گا. ٹھیک ہے آپ کسی اور سے خریدنا چاہیں تو کسی اور سے خرید لیجئے. میں جھوٹ اور دھوکے میں اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ پیٹرول پمپ پر بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ عموماً پرچیزر جو ہوتے ہیں نا فیکٹری میں اور اس طرح بڑی جگہ پرچیزر،
یہ ان کی بڑی اس میں بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ پرچیزر اس طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور بعض دکاندار ہوتے ہیں جو اس طرح کے پرچیزر ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہم سے خریدو، ہم تم کو پرچی بنا دیں گے، تو وہ 2 نمبر کی پرچی بنا دیتے ہیں، وہ 2 نمبر کی پرچی جمع کرواتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں سیٹ کو، اور اس طرح اپنے لیے حرام روزی جمع کرتے ہیں اور حرام کے لقمے خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ یہ گھر والے بھی جو ہے نا، یہ بھی اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں کہ برائے کرم آپ حرام روزی مت کمائیے، کیونکہ آپ بھی تو گھر والے ہیں۔ اس وقت جیسے میں مدنی چینل پہ بیان کر رہا ہوں تو یقیناً گھر والے مجھے سن رہے ہیں، تو میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ برائے کرم آپ ہمارے لیے حرام روزی مت لائیے گا، ہمیں حرام روزی سے بچا کر رکھیے گا، حلال کمائیے، ہم آپ کی حلال روزی کھا کر تھوڑی بہت مصیبت، پریشانی، غربت کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ہر اسلامی، ہر میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو فیملیز ہیں، میں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ پہلے کے یہ دور گزرا ہے کہ وہ جب شوہر کمانے کے لیے نکلتا تو اس کی بیوی اور اس کے بچے، یعنی بچہ والد کو اور بیوی شوہر کو یہ کہتے ہیں کہ برائے کرم حرام روزی مت کمائے گا، ہم پر رحم کیجیے گا، ہم دنیا میں کم آمدنی کی وجہ سے مصیبت وغیرہ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہر گھر کو چاہیے، ایسا نہیں کہ کما کر آ رہے موج لگی ہوئی ہے تو اب آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے موج لگا دی اور اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر گھر والے بھی جہنم اس حرام آمدنی پہ خوش ہیں تو غور کر لیجئے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں گھر میں اتنا اتفاقی ہے، لڑائیں جھگڑے ہیں، برکت نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ اپنی آمدنی پہ غور کریں، اپنے روزگار پہ غور کریں، اپنے جھوٹ اور اپنے فریب پر، اپنے بددیانتی پہ غور کریں، اپنی گندی نیتوں پہ غور کریں، اس کے بعد بات کریں۔ آپ نے گھر کے اندر لا کر کیا رکھا ہے، اس پر غور کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر حرام روزی کا یہ سب کچھ آیا ہوا ہے، حرام مال کا آیا ہوا ہے، رشوتوں کا آیا ہوا ہے، سود کا آیا ہوا ہے اور یہ خیانت کا آیا ہوا ہے، تو گھر میں کہاں سے آپ کو برکت اور سکون و محبت اور آسانی ملے گی؟ کہاں سے دلوں میں اتفاق پیدا ہوگا؟ دولت آپ کے لیے آسائش لے کر آ گئی، مگر دولت آپ کے لیے محبت لے کر نہیں آئی، دولت آپ کے لیے راحت لے کر نہیں آئی ہے۔ اس پر غور کر لیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں، بات بڑی ہے یا بات چھوٹی ہے، ہر ایک اپنی آمدنی پر ضرور غور کرے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، میں فیضان بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں مجھے بہت رکاوٹیں حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں پہلے بہت ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں اچانک ہی کام میرا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی مجھے وظیفہ یا کوئی؟ دیکھیں، کوئی بھی نیک اور جائز کام محمد افضل بات، کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انشاءاللہ کام میں برکت نصیب ہوگی، اور کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ جو کام آپ شروع کر چکے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں مجھے میرے کاروبار میں اور روزگار میں برکت ہوتی ہے، صحیح چل رہا ہوتا ہے، بعد میں تو اب یہ دیکھیے کہ وہ کون سے مسائل ہیں۔ اس میں کچھ کاروباری لوگوں سے مشورہ کریں، تجارتی طور پر جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بعض اوقات بزنس چلانے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور طریقہ کار درست نہیں ہوتا، اور بات بات پر بار بار ایک ہی مسٹیک جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی لاس کر جاتا ہے۔ بعض ہوتا ہے جذباتی ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت اٹھتے ہیں پھر ٹھا کر کے بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر ٹھا کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک میرا ایک کاروباری طور پر ایک مدنی مشورہ تھا۔ دوسرا یہ کہ ان اسباب پر غور کیجئے جس سے برکت چلی جاتی ہے، روزی میں برکت چلی جاتی ہے، کاروبار میں تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ڈیلنگ نہ ہو جس میں سود میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہو، کوئی جھوٹ میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہو، اور پھر ایسا ہوتا ہو کہ آدمی سے کاروبار بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے اور کاروبار سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس طرح کچھ غور کریں گے تو اللہ نے چاہا تو راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال بھی عطا فرمائے اور اس سے وسعت و برکت بھی عطا فرمائے۔ اور کال سنائیے۔
محمد افضل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ 30 روزہ تراویح جو 27 روزہ تراویح پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی کم و بیش جو ہے تلاوت کرنے والے لفظ چھپا جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو ہے سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کنٹینیو وہی تراویح رکھیں یا جگہ چینج کر دیں؟ دیکھیں لفظ چبانے کا جو تراویح کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فیضان رمضان میں فیضان تراویح ہے. لکھتے ہیں افسوس آج کل دینی معاملات میں سستی کا دور دورہ ہے. عموماً تراویح میں قرآن مجید ایک بار بھی صحیح معنوں میں ختم نہیں ہو پاتا. قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، مگر حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اس کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور وہی حافظ پسند کیا جاتا ہے جو تراویح سے جلد فارغ کر دے. یاد رکھیے تراویح کے علاوہ بھی تلاوت میں حرف چبا جانا یہ حرام ہے. اگر جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہوگی. لہذا کسی آیت میں کوئی حرف چب گیا یا اپنے مخرج سے نہ نکلا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ پڑیے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھیے. تو یہ لفظ چبانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست تراویح پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور درست تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی اور کال سنائیے. جی ویڈیو چلا دیجیے. سیٹ اتنی پرمیشن نہیں دے گا کہ وہ 30 دن تک 30 روزہ تراویح پڑھے. اس وجہ سے 6 روزہ تراویح پڑھ کے سن کر ایک قرآن شریف سن کے دل کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی رمضان شریف میں کچھ ایک قرآن شریف سنا اور ہم نے تراویح پڑھی. کہ ہمیں کوئی اچھی ایڈوائس دیں کہ بھائی 6 روزہ تراویح کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جس میں آپ کا سیٹ بھی ناراض نہیں ہو سکتا، آپ کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے اور یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے. حدیث کے حوالے سے ہمیں بالکل بتائیں. حاجی عمران اتاری کو اللہ صحت دے، زندگی دے، دعوت اسلامی سدا بہار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یہ 6 روزہ تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری ایک سنت جو ہوتی ہے قرآن پاک مکمل کرنے کی وہ تو مکمل ہو جاتی ہے، اور جو باقی جو ہمیں تراویح پڑھنی ہوتی ہیں 20 رکعتیں ہوتی ہیں پورا رمضان، اگر وہ ہم نہ پڑھیں تو اس کا گناہ ہوگا؟ فیضان ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز تراویح رہ جائے تو اسے قضا جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی اس کے بعد؟ السلام علیکم، میرا نام نور عالم ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید محمد جاوید ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ تراویح کی شرعی حکم کیا ہے اور کل رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اس کی؟ 2 سوال کو میں ایک ساتھ جواب دے دیتا ہوں. ایک تو وہ تراویح کے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی. تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر مسجد میں سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا. تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے. عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اور جو ہمارے اسلام بھائی نے پوچھا کہ اگر تراویح نہ پڑھی تو کیا؟ اس کی قضا نہیں ہے، نہ پڑھی تو رہ گئی، افسوس کیجئے اور تراویح مت چھوڑیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر اس کی یوں چھوڑتے چلے گئے تو پھر گناہ گار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح پابندی کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شاید میرے خیال ہے جتنے سوالات کیے تھے اس کے مطابق میں نے جواب دے دیے. ایک جو ہمارے اسلام بھائی نے پوچھا کہ ہم پڑھ لیا اب ہم کیا کریں، تو آپ بالکل 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں اور اپنے کسی بھی
ایسی مسجد کی طرف جائیں جہاں پر کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو اور ان کے پیچھے تراویح پڑھیں، عشاء کی جماعت سے نماز پڑھیں، گھنٹہ 1.5 سوا گھنٹے کے اندر تراویح سے فارغ ہو جائیں گے یار۔ اب اتنا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے قرآن پاک سننے کے لیے اتنا وقت تو آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر امیل سنت کی زیارت کروا سکتے تو کروا دیں، چلیں کال دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں، راشد، اور میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے فون پہ، تو اس کا گواہ کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا وہ میرا نکاح جائز ہے یا پھر میں اس کے لیے کیا کروں؟ نہ اس کے والدین راضی ہیں اور نہ ہی میرے والدین راضی ہیں۔ آپ نے فون پر لڑکی سے نکاح کر لیا، گواہ بھی نہیں ہے، اس معاملے میں اس وقت رہنمائی تو نہیں کر سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اگر دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ ہو تو کروا دے، تو ان سے پوچھ لوں میں۔ جی مدینہ، جی، یا مجھے جواب بتا دے تو میں انشاءاللہ ان کو جواب بیان کر دیتا ہوں کہ اسی صورت میں کیا جواب ہونا چاہیے۔ نکاح منعقد نہیں ہوا چونکہ گواہ شرط ہیں، اور فون پر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی مدینہ، ایجاب و قبول کا یعنی کہ وہ کہا کہ مجھے قبول، اس نے کہا مجھے قبول ہے، یہی نا؟ یعنی اس کا صحیح جواب کیا دیا جائے گا؟ نکاح نہیں ہوا، مدینہ، نکاح نہیں ہوا۔ جی نکاح نہیں ہوا، یہ جواب مجھے جو بتا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، نکاح نہیں ہوا۔ ویسے ماں باپ سے چپ کر نکاح نہیں کیا کرو یار، ایسا نہیں کرو یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آئیے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ وہاں کی برکتیں لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ ہم پہ نظر کرم تاجدار